السلام علیکم رحمۃ اللہ دوستو اور شاہنواز. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ دوستو اور ماما. ویلکم ٹو آور چینل ڈریمز اینڈ روزز. شاہنواز, آج کی کہانی جو ہے نا بڑی مزیدار ہے, اور اس کہانی کا پتہ ٹائٹل کیا ہے؟ اس کا ٹائٹل ہے کہ اپنا کام خود کرو. کیا ٹائٹل ہے؟ آپ کا کام خود کرو. آپ کا کام نہیں, اپنا کام. اپنا کام خود کرو. یعنی کہ جو آپ کا کام ہے وہ آپ کو خود کرنا پڑے گا. You have to do what you have to do. ہاں جی, ایگزیکٹلی. Like you have to do تو working. ہاں جی, تو یہ کہانی حکایت سعدی میں سے لی گئی ہے. کسی باغ میں ایک کبوتر نے اپنا آشیانہ بنایا ہوا تھا. آشیانہ کیا ہوتا ہے؟ نیسٹ, یعنی کہ اس کا گھر تھا کسی. Wait, did she make it herself? ہاں جی, جیسے کبوتر بناتے ہیں نا, تو وہ کسی باغ میں ایک کبوتر نے اپنا نیسٹ بنایا ہوا تھا درخت کے اوپر, اور اس کے اندر اس کے چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے, پیارے پیارے سے چوزے تھے کبوتر کے نا. تو جس دن وہ باغ میں اپنے بچوں کو دانا چگاتا, اور بچوں کے پھر پر نکل رہے تھے. پر یعنی کہ ان کے فیدرز نیو والے نکل رہے تھے نا. تو ایک دن کبوتر دانا چونچ میں دبائے باہر سے آیا, تو سارے بچوں نے انہیں تشویش سے بتایا, آج ابا اب ہمارے آشیانے کی بربادی کا وقت آ گیا ہے, یعنی کہ ان کے نیسٹ کو اب گرایا جائے گا. اور آج باغ کا مالک اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ پھل توڑنے کا زمانہ آ گیا ہے, کل میں اپنے دوستوں کو لاؤں گا اور ان سے پھل توڑنے کا کام لوں گا, کیونکہ میرے اپنا بازو جو ہے اس کو ہرٹ کرتا ہے, اس میں درد ہے, تو میں اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ وہ آ کے میرا کام کریں اور اس درخت کے اوپر جس کے اوپر وہ نیسٹ بنا ہوا تھا نا کبوتر کا, اس کے اوپر سے سارا فروٹ توڑ دیں. اور اب اوبیسلی جب فروٹ توڑیں گے تو پھر وہ اس کا برڈ کا گھر بھی ٹوٹ جائے گا نا, پرندے کا گھر بھی ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے پرند جو تھا نا کبوتر, اس کے بچے بڑے اداس ہو گئے تھے کہ اب ہمارا گھر جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. تو کبوتر نے اپنے بچوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا, باغ کا مالک کل اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں آئے گا, تم پریشان نہ ہو, تم فکر نہ کرو. اور پھر سچ مچ ایسا ہی ہوا. نیکسٹ ڈے جب آیا تو باغ کا مالک اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں آیا. کئی روز بعد باغ کا مالک اپنے بیٹے کے ساتھ باغ میں آیا اور کہنے لگا, میں اس دن پھل توڑنے نہیں آ سکا. کہنے لگا کہ میں اس دن جو مجھے میرے کیونکہ دوست نہیں آئے تھے, میرے دوستوں نے مجھ سے پکا وعدہ کیا تھا کہ وہ آئیں گے اور مجھے ہیلپ کریں گے, اور یہ جو سارا فروٹ لگا ہوا ہے درخت کے اوپر اس کو توڑنے میں میری ہیلپ کریں گے, لیکن میرے دوست آئے ہی نہیں ہیں. تو اب یوں کریں گے کہ ہم اس فروٹ کو تم میرے ساتھ آنا اور پھر میری ہیلپ کرنا, اور پھر ہم جو سارا درخت کے اوپر پھل لگا ہوا ہے اس کو توڑیں گے. بیٹے نے کہا, ٹھیک ہے ابا, میں کل آپ کے ساتھ آؤں گا اور ہم اس فروٹ کو توڑ دیں گے. کبوتر کے بچوں نے دوبارہ یہ باتیں سن لی, اور انہوں نے کبوتر کو بتایا کہ بابا آج ایسے وہ آیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ آؤں گا اور اب یہ توڑوں گا. تو پھر اس کے بعد کبوتر نے پتہ ہے کیا کہا؟ کبوتر نے کہا کہ ابھی بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے, یہ ابھی بھی نہیں ہمارا گھر توڑے گا, ٹھیک ہے. اس نے اپنے بچوں کو دلاسا دیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگلا روز گزر گیا اور وہ پھر واقعی نہیں آیا, اپنا وہ جو باغ کا مالک تھا اپنے بیٹے کے ساتھ. اور اس کے بعد پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ باغ کے مالک نے افسردہ ہو کے کہا کہ میرا بیٹا بھی میرے پاس نہیں آیا ہیلپ کروانے کے لیے, میرے دوست بھی میرے پاس نہیں آئے ہیلپ کروانے کے لیے, تو اب میں اپنا کام خود کروں گا, اور یہ جو سارا پھل لگا ہوا ہے اس کو میں خود توڑوں گا. اور پھر اس نے وہاں سے چلا گیا, اور اس نے کہا میں گھر جاتا ہوں اور وہاں سے اپنا ٹولز لے کے آتا ہوں جس سے میں سارے کا سارا پھل توڑ لوں گا. اور پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ کبوتر کے بچوں نے یہ بات جب بتائی کبوتر کو کہ بابا آج اس طرح سے باغ کا مالک آیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں اب یہ سارا کا سارا فروٹ خود توڑوں گا, تو پھر پتہ ہے کبوتر نے کیا کہا؟ کبوتر نے کہا کہ اب ہمیں یہاں سے اڑ جانا چاہیے, چلے جانا چاہیے, کیونکہ اب سچ مچ میں وہ آدمی آئے گا اور سارے کا سارا فروٹ توڑے گا, اور ظاہر بات ہے پھر ان کا گھر بھی ٹوٹ جائے گا, یعنی کہ نیسٹ بھی ٹوٹ جائے گا, اور ہمیں اب کہیں اور اپنا گھر تلاش کرنا چاہیے. تو بچوں نے پوچھا کہ وہ کیوں بابا؟ تو پتہ ہے کبوتر نے کیا کہا؟ تو کبوتر نے کہا کیونکہ اب اس نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ اپنا کام خود کرنا ہے, خود کرے گا. سمجھ آئی؟ تو کبھی بھی دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرنا اپنا کام کرنے کے لیے, ہمیشہ اپنا کام خود کرنا ہے. جو لوگ اپنا کام خود کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زیادہ ہیلپ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اینجلز ان لوگوں کی زیادہ ہیلپ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کو پانی پینا ہے
ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بازو ٹھیک دیے ہیں, اپنے آپ کی باڈی اچھی ہے, صحت میں ہے, تو آپ کو اپنا کام خود کرنا چاہیے, خود اٹھنا چاہیے اور جا کر پانی پی لینا چاہیے, ہے نا. From the bathroom. ایسی باتیں نہیں کرتے. تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی. شاہنواز کو آج کی کہانی اچھی لگی ہے؟ ہاں جی, مجھے a bit funny لگ گیا ہے. بٹ فنی لگی. آپ نے آج کی کہانی سے کیا سیکھا ہے؟ میں نے سیکھ لیا ہے خود کام کرنا ہے, اپنا کام خود کرنا ہے, اپنا کام خود کرنا ہے. آپ نے دیکھا کہ کبوتر کے بچے جو تھے ان کا گھر ٹوٹنے والا تھا, تو کبوتر نے کہا تھا کہ وری نہیں کرو, ابھی وہ نہیں توڑے گا, لیکن کیونکہ اس کے دوست, اس نے کہا تھا میں اپنے کام جو ہے اپنے دوستوں سے کرواؤں گا, پھر اس نے کہا میں اپنا کام اپنے بیٹے سے کرواؤں گا, لیکن کسی نے بھی اس کی ٹھیک طرح سے ہیلپ نہیں کی. تو جس دن اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ اپنا کام خود کرے گا, اس دن پھر کبوتر نے کہا کہ بچوں چلو اب ہمیں یہاں سے اڑ جانا چاہیے اور اپنا گھر کہیں اور بنانا چاہیے. ٹھیک ہے, تو امید کرتے ہیں ہمارے دوستوں کو بھی ہماری یہ کہانی آج کی پسند آئی ہوگی, اور انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ, and don't forget to subscribe our channel.